بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ جدھر کی ہوا ادھر کے ہم، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا پنجابی کے اندر کہتے ہیں جن نے لائی گلی اودے نال چلی۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرزا محمد علی جیلمی ہر بدلتے وقت کے ساتھ اپنا موقف بدل لیتے ہیں۔ اب ان کا موقف ایک ہی موضوع پر دوسرا موقف چل رہا ہے۔ بسنت کے بارے میں پہلے جو وہ کہتے تھے، آپ یہ سنیں۔ کا تہوار منانا جائز ہے؟ اس طرح کی تو پتنگ بازی اکیلے کرے، کوئی بسنت منا کرے حرام ہے۔ بسنت تو ویسے ہی غلط ہے جی، وہ تو عورتوں مردوں کا اختلاط ہے، بے حیائی کا ایک ذریعہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے۔ آپ سمجھ لیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا ویلنٹائن ڈے ہے وہ ایک قسم کا۔ اور بسنت کے بارے میں جو وہ کہتے ہیں، آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ بنا ہوا لاہور میں بسنت منا رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا تہوار ہے اور یہ شرعی طور کے اوپر جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، تو کیا اس قسم کا تہوار منایا جا سکتا ہے یا اس کی ممانعت ہے اسلام میں؟ جی، یہ تو جذباتی باتیں ہیں۔ کل کو پی ایس ایل کے اوپر کسی نے کہنا ہے کہ یہ تو انگریزوں کا تہوار ہے، ظاہر ہے کرکٹ تو ادھر سے ہی آئی ہوئی ہے، یہ تو گیم ہے۔ اور انڈور گیمز میں سے میری خود سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ کائٹ فلائنگ، یعنی پتنگ بازی۔ جب ہم لوگ اس میں پتنگ اڑایا کرتے تھے۔ سامنے محترم دیکھیں ذرا کہ ایک ہی موضوع ہے اور ایک موضوع پہ دو موقف ہیں۔ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ پہلے کچھ کہتا ہے، بعد میں کچھ کہتا ہے۔ اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت یہ حضرت حق کو چھپا رہے ہیں، اور یہ انہیں پتہ ہونا چاہیے یہ کن کا طریقہ کار ہے حق کو چھپانا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے یہودیوں کا یہ وصف بیان کیا ہے، فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے میں وہ دام قلیل ثمن خریدیں۔ اب یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں یہ وصف یہودیوں کا بیان کیا گیا۔ حضرت صاحب جو بیان کرتے ہیں وہ پہلے کچھ بیان کر رہے تھے اور اب ان کا موقف بدل گیا ہے، اس لیے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک فرماتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب یہ حضرت جو حق کو چھپا رہے ہیں، پہلے انہوں نے اپنا موقف اور بیان کیا، اور اس کے بعد جب حالات کو دیکھا تو حالات کو دیکھ کے انہوں نے اپنا موقف بدل لیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حالات کو سامنے رکھ کے بیان کرتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، دانستہ حق کو نہ چھپاؤ، جانتے ہوئے تمہیں پتہ ہو کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود تم چھپا رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم ایک ایسی بات کو چھپا رہے ہو کہ جس کے بارے میں تمہارا دل بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ وصف یہودیوں کا بیان کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ ولا یکلم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، آپ یہ قرآن مجید کا مقام دیکھیں کہ جس پہ اللہ پاک واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو حق کو چھپانے والے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا واضح ہدایت اور روشن باتوں میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب کے اندر، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بے شک ایک فریق اور گروہ ایک ایسا بھی ان میں سے ہے کہ جو حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اب یہ تمام کے تمام قرآن کی آیات واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ یہودیوں کا وصف ہے حق کو چھپانا، اور یہ حضرت اس وقت حق کو چھپا رہے ہیں کیونکہ حکومت کے
ساتھ جو کھڑے ہونا ہے اور کسی مشن پہ جو چل رہے ہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من افتى بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ، کہ جس شخص نے ایسا فتویٰ دیا کہ جو فتویٰ علم کے بغیر دیا جائے اس کا گناہ اسی پر ہوگا جو فتویٰ دے رہا ہے. اور پھر دوسری حدیث پاک میں واضح طور پر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا من سئل علی علم، جو کسی سے سوال کیا جائے اور وہ چھپائے علم کو، الجم بلجام النار، تو اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے بھائیو، قرآن و سنت سے واضح پتہ چلا حق کو چھپانا یہ علماء حق کا وتیرہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. بسنتے کے بارے میں پہلے کوئی موقف ہے، اب حضرت جی کوئی موقف اپنا رہے ہیں. یو ٹرن لینا تو ان کی زندگی کا ایک وتیرہ بن چکا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو دیکھ کر کہ جو لوگ حضرت صاحب کو سنتے ہیں اور ان کی باتوں پہ بلیو کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں. جو حالات کے بدلنے سے بدلنے والا شخص ہے اور اوقات کے گزرنے سے موقف کو بدلنے والا شخص ہو، آپ ایسے شخص کے بارے میں اور ایسے شخص کو امام مان کر اس کے پیچھے چل کر کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ یہ ابن الوقت ہے اور یہ حالات کے ساتھ چلنے والا ایک ایسا گرگٹ ہے کہ جو حالات کو دیکھ کے اپنا رنگ بدل لیتا ہے. تو میں کہتا ہوں ایسے شخص کے ساتھ چل کر یا ایسے شخص کے پیچھے چل کر کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو؟ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے. اور بھولے بھالے مسلمانوں کو کہ جنہیں علم ہی نہیں ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.